تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، آئے دنیا کے لوگوں، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی صدر بالصدر اور کاغذوں پر جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ نے ذمہ داری کو خود اٹھایا ہے، ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآن۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر صرف قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا یا صرف قرآن اگر کاغذوں پہ محفوظ ہوتا تب بھی اس کے ضائع ہونے کا خطرہ موجود تھا، اس کے ضائع ہونے کا خطرہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطرے کو دور کر دیا، فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنا، اس قرآن کے جمع کرنے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے اور اس قرآن کو پڑھوانے کی بھی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بتائیے ایسی کتاب جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ دنیا کے اندر جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جائے قرآن، دنیا کے اندر جس کتاب پر سب سے زیادہ غور و فکر کیا جائے قرآن، جس کتاب کے سب سے زیادہ ترجمے ہو قرآن، جس کتاب کی سب سے زیادہ تفسیریں ہو قرآن۔ اللہ فرماتا ہے ان علینا جمعہ وقرآنا، قرآن کو قرطاس اور سفینے میں بھی جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے اور پڑھوانے کی بھی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے اپنے اوپر۔ ثم ان علینا بیان، اور اس کی وضاحت کی ذمہ داری، اس کی تفسیر کی ذمہ داری یہ بھی اللہ نے اپنے اوپر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس کو نماز میں سنتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے اس کے ترجمے پر غور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی طریقے کا شک نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی طریقے کا کوئی شبہ نہیں ہے، کسی طریقے کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ قرآن ساری غلطیوں سے پاک ہے، سارے شبہات سے پاک ہے، سارے شکوک سے پاک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں ہر کتاب کے لکھنے والے کا نام کتاب کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے اس کے لکھنے والے کا کوئی نام آپ کو قرآن کی جلد پر نظر نہیں آئے گا۔ کبھی لکھا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں۔ اور دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہوتی ہیں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، پی ایچ ڈی لیکچرار ہو، جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے اس کتاب کے شروع میں یہ لکھتا ہے کہ میں انسان ہوں اور ہو سکتا ہے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت بشر مجھ سے اس کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو گئی۔ ہر کتاب کے شروع میں آپ کو یہ ضرور کیا ملتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بحیثیت بشر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے اپنی کتاب کے بارے میں کہ میری کتاب 100% 100% صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع میں یہ اعلان کر رہا ہے کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی کسی طریقے کا شک نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کتاب اللہ کی ہے اور اللہ نے خود اپنی اس کی حفاظت کی ذمہ داری۔ جب یہ قرآن نازل ہوا، پیارے رسول جب لوگوں کو قرآن پڑھ کر کے سناتے تھے، لوگوں نے کہا یہ جادو ہے، یہ سحر ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو چیلنج کر رہا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آئے نبی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جادو ہے، یہ قرآن شاعری ہے۔ آئے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دو، آپ ان سے کہہ دو، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، تم سارے انسان جمع ہو جاؤ، سارے جنات جمع ہو جاؤ، سارے انسان اور جنات مل کر کے بھی اس کو ایک قرآن اس طریقے کا بنا دیں، أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، ایک قرآن لکھ لیں، ایک
کو اپنا سپورٹر بنا لے, دوسروں کو اپنا مددگار بنا لے, یہ سارے انسان اور جنات بھی مل جائے تب بھی یہ قرآن نہیں بنا سکتے. اللہ نے چیلنج کیا, اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد کا ہے, یہ قرآن انسان کا کلام ہے, ایک قرآن بنا کر کے دکھاؤ, ایک قرآن. اللہ نے چیلنج دیا, اس جیسا کلام تو بنا کر کے دکھاؤ. میرے پیارے بھائیوں, معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول مکے کے لوگوں کو قرآن, میرے پیارے بھائیوں اتنا یاد رکھیے, ہمیں اور آپ کو قرآن سمجھ میں آئے نہ آئے, مگر قرآن کے اندر اتنی چاشنی ہوتی ہے, اگر کوئی سننے لگ جائے میرے پیارے بھائیوں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ قرآن کا اپنا معجزہ ہے. ایک غیر مسلم کو بھی آپ جب قرآن کی تلاوت سنائیں میرے پیارے بھائیوں, موبائل کی کبھی لیڈ آپ کسی غیر مسلم کے کان میں لگا دیں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیں, اس کو بڑا سکون ملے گا. غیر مسلم کہتے بھی ہیں کہ تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, تمہارا قرآن سنتے سمجھ میں نہیں آتا ہے, بس سنتے تو بڑا مزہ آتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے, دل کو تسلی بہت ملتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ قرآن کا معجزہ ہے, سمجھ میں نہ آئے لیکن سنا جائے تو دل کو تسلی بہت ملتی ہے. اللہ کے رسول کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ مکے کے لوگوں کو قرآن سناتے. مکے کے لوگ آپ کا قرآن سنتے, بھلے ایمان نہ لائے لیکن وہ آپ کا قرآن ضرور سنتے. مکے کے کافروں نے جب یہ دیکھا تو ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا نضر بن حارث. یہ بڑا ادیب تھا, بڑا فصیح اللسان تھا, بڑا بلیغ اللسان تھا. یہ لوگوں کو جمع کرنے لگا اپنے پاس اور رستم و سہراب کے, روم اور ایران کے قصے سنانے لگا. تو لوگ جو ہے قرآن چھوڑ کر کے اس کے قصوں کی محفل میں جمع ہونے لگے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے. تو نضر بن حارث, یہاں کے قصے وہاں کے قصے, لا تسمعوا لهذا القرآن, وہ کہتے تھے قرآن نہ سنو. تو یہ ان لوگوں نے قصے خانیاں شروع کر دی, قصے بیان کرنے لگے. تو جو لوگ قرآن سنتے تھے وہ بھیڑ آہستہ آہستہ نضر بن حارث کی محفل میں پہنچنے لگی. قرآن کو چھوڑ دیا, قصوں کی طرف توجہ دینے لگی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا, آئے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا, آئے اللہ میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا. میرے پیارے بھائیوں, مکے کے ادیب, مکے کے فصاح, مکے کے بلغاء یہ کہتے تھے کہ ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا قرآن بنا سکتے ہیں, ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا قرآن پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے, اگر تمہیں تو ایک قرآن لے کر کے آ جاؤ, اس جیسا ایک قرآن پیش کر کے دکھاؤ. ان کے پاس قرآن سے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ قصے سنائے جائیں, کہانیاں سنائے جائیں. میرے پیارے بھائیوں, نضر بن حارثہ جو قصے اور کہانیاں سناتا تھا, لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کرتا تھا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, آج ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن و سنت نہیں سننا چاہتے, انہیں قصے کہانیاں بڑی آتی ہیں, انہیں قصے کہانیاں سننے کا بڑا شوق ہے. صاحب لڑکے لڑکی کی باتیں ہو جائیں بڑا مزہ آئے گا, مودی امت شاہ کی باتیں ہو جائیں انہیں بڑا اچھا لگے گا. قرآن پڑھا جائے نہ پڑھا جائے, قرآن غلط پڑھا جائے, حدیثیں غلط پڑھی جائے, کوئی پرواہ نہیں, بس ہمیں کہانیاں سننا ہے, ہمیں قصے سننا ہے. میرے پیارے بھائیوں, میں یہ آپ کا مزاج بتا رہا ہوں, یہ شیر شاہ وادی قوم کا مزاج بتا